ایرانی پاسداران انقلاب کا آپریشن وعدہ صادق کے تحت 51ویں حملے کا آغاز۔ حملوں کی 51ویں لہر کا نام یا علی بن موسیٰ الرضا رکھا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب امریکی F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ الخرج میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ 51واں حملہ شہید ابوالقاسم بابایان اور ان کی زوجہ کی یاد میں کیا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق ایران کے اسرائیلی شہر ہورون میں حملے میں 60 افراد زخمی ہو گئے۔ ایرانی میزائل لگنے سے کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ دارالحکومت تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بھی دھماکوں کی گونج سنائی دی۔ گولان ہیفا گلیلی میں حملے، اسرائیلی بنکرز میں چھپ گئے۔ جنوبی اسرائیل میں راکٹ حملہ، 2 افراد زخمی ہوئے۔ اور اسرائیل کو حملے روکنے والے انٹرسیپٹرز کی شدید کمی کا سامنا۔ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ اسرائیل کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز انتہائی کم رہ گئے ہیں۔ امریکی اہلکار کے مطابق کئی ماہ سے اسرائیل کی کم صلاحیت سے آگاہ ہے۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیل نے انٹرسیپٹرز کی کمی سے متعلق امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے امریکہ کے ہفتے کے روز اس حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ امریکی حکمت عملی ناکام ہو چکی، اب یہ اپنے فوجیوں کو جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر غالیباف نے کہا ہے کہ دشمن کے ریڈارز، ری فیولنگ ٹینکرز، ڈرونز فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اب امریکی وزیر جنگ کے ٹیلی جنرل ہیگزٹ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ اب ہیگزٹ اپنے فوجیوں کو کیما بنانے والی مشین میں پھینکیں گے۔ یہ جرنیلوں کی غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے غریب لڑکوں کو بھیج رہے ہیں۔ امریکی جنرلز کی غلطیوں کی قیمت اب عام فوجی ادا کر رہے ہیں۔ امریکی جنرل اپنے فوجیوں کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ اسرائیل کے لیے مرو۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خارق جزیرے پر بڑا فضائی حملہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں ایران کے تمام فوجی اہداف تباہ کیے گئے ہیں۔ اخلاقی وجوہات کی بنا پر خارق ہم جزیرے کی آئل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ ضرورت پڑی تو ایران کی آئل انفراسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دنیا کے طاقتور ترین ہتھیار امریکہ کے پاس ہیں، ابنائے ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ ایران کسی بھی امریکی حملے کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ نے ایران اور اس کے اتحادیوں کو ہتھیار ڈالنے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو امریکہ، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے لیے خطرہ بننے نہیں دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران جنگ بندی چاہتا ہے لیکن ڈیل نہیں کرنا چاہتا، ہماری شرائط تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جب تک بہتر شرائط پر معاہدہ نہیں ہوتا، جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ٹھوس شرائط پر ہی ایران سے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ جوہری صلاحیت سے پیچھے ہٹنا ایران کے لیے اہم شرط ہوگی۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ ایران پر حملوں کے دوران جزیرہ خارق کا بیشتر حصہ تباہ کر دیا۔ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے دیگر ممالک سے بات کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے متعدد ممالک نے حامی بھری ہے۔ متعدد ملکوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے مشترکہ کوشش اچھی تجویز ہے۔ سنا ہے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی زندہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ خبر افواہ ہو سکتی ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی اگر زندہ تو بہتر ہے سرنڈر کر دیں۔ مجتبیٰ خامنہئی زندہ ہیں تو انہیں اپنے ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہیے۔